بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج وفاق المدارس والمکاتب کی جانب سے بہت ہی اہم سیمینار قانونی رہنمائی کے عنوان سے حبیب لانس میں منعقد ہوا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اکابر علماء، شیوخ حدیث اور شہر کی موقر شخصیات کے ساتھ ساتھ نظماء مکاتب و مدارس نے بھی اس میں شرکت کی، اور بعض جگہوں سے ذمہ دار حضرات، ٹرسٹی حضرات بھی آئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، مدارس کے مکاتب کے حضرات کو بتا سکیں کہ موجودہ صورتحال میں مدرسے مکتب کا رجسٹریشن ضروری ہے، آڈٹ کرانا ضروری ہے، مالیات کا نظام بالکل صاف شفاف رکھنا ضروری ہے۔ جن راہوں سے حکومت مداخلت کر سکتی ہے ہمارے پاس پوری مضبوطی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب قانونی معاملات ہیں، سی اے بتا سکتے ہیں، ایڈوکیٹ حضرات بتا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے انہی کو مدعو کیا تھا۔ سوربھ جین صاحب نے، مصدق مومن صاحب نے، اخلاق فضل الرحمان سر نے بہت اچھی مضبوط گفتگو کی ہے، بہت اہم گفتگو کی ہے، اور بہت سے سوالات بھی ہوئے جس سے حاضرین کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہوا۔ اب ہم گزارش کر رہے ہیں، حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب نے، حضرت مولانا ایوب صاحب نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں، حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب جو وفاق المکاتب کے صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب بھی بہت دیر تک تشریف فرما رہے۔ ان سب بزرگوں کی طرف سے اور پورے وفاق کی طرف سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تمام مکاتب مدارس جن کو بھی رجسٹریشن کے سلسلے میں ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح آڈٹ کے سلسلے میں سوربھ جین صاحب نے بھی کہا ہے بغیر کسی فیس کے وہ یہ خدمت انجام دیں گے۔ وفاق سے لوگ رجوع کریں آڈٹ کے سلسلے میں، ہم ان کی خدمات حاصل کریں گے، اور دوسرے حضرات کی بھی خدمات حاصل کریں گے، آڈٹ میں بھی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ۔ نوٹس آ رہی ہے بعض مدارس کو، مکاتب کو، اگر نوٹس آتی ہے، کوئی قانونی اڑچن آتی ہے، آپ رجوع کریں، انشاءاللہ وفاق آپ کو پوری معاونت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت مولانا عمران اسجد صاحب ندوی، مولانا مفتی اشفاق صاحب، اور جو ہمارے جنرل جوائنٹ سیکریٹریز ہیں، یا حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب خود، یا مجھ سے، جن سے بھی آپ چاہیں رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم لوگ دن ہو یا رات آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ مدارس محفوظ رہیں، مکاتب محفوظ رہیں، ہمارے ادارے محفوظ رہیں، اور ہم سب یکجٹ ہو کر اتحاد فکر و عمل کے ساتھ اس طرح آگے بڑھیں کہ کوئی ہم پر یلغار نہ کر سکے۔ اللہ نے چاہا تو اس اتحاد کی برکت سے شرور دفع ہوگا، اور ہم سب مضبوطی کے ساتھ زمین پر قائم رہ سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ، وفاق المدارس والمکاتب کے روح رواں حضرت مولانا عمران صاحب یہ جوان آدمی ہے۔ میں ان کے ساتھ خاص طور سے اس لیے بھی جڑا ہوا رہتا ہوں کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کی دیرینہ خواہش تھی کہ پرسنل بورڈ کے اندر نیا جدید خون آئے، تاکہ کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے آگے بڑھے، اور نئے خون جس تحریک کے اندر بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، وہ الحمدللہ جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا، الحمدللہ حال میں شرکت یہ بتا رہے تھے کہ ہم الحمدللہ جو 100% جو ہے، کم سے کم 100% ہمارے مالیگاؤں کے اندر مکاتب و مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، نظما ہے، وہ ماشاءاللہ شریک ہوئے، اور کئی گھنٹوں سے مطلب ہے کہ سلسلہ جاری رہا، اور سب لوگ جو ہے بہت ہی شانتی اور سکون اور دلچسپی سے جو ہے آج کے پروگرام میں انہوں نے سماعت فرمائی۔ خاص طور سے مولانا عمران رحمانی صاحب کی جو خواہش اور جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زمانے سے خواب غفلت میں مبتلا ہیں، مدارس اور مکاتب چلا رہے ہیں، لیکن اس کی قانونی کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ قانونی طور پر آج موجودہ حالات میں گورنمنٹ جس طریقے سے مدارس اور مکاتب کے اوپر شکنجہ کس رہی ہے، اس کے سدباب کے لیے کیا ہونا چاہیے، خاص طور سے مولانا عمران رحمانی صاحب کی یہ فکر ہے۔
تو آج ہم سب لوگ کی خواہش یہ ہے کہ مالیگاؤں میں خاص طور سے مکاتب اور مدارس کے نظما ٹرسٹ اور ان میں کام کرنے والے وہ وفاق المدارس کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں. جب ہم مل بیٹھیں گے، میں مولانا محفوظ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ کام ہم کو جو ہے صرف اعلان کے ذریعے یہ کام نہیں کرنا ہے. باقاعدہ ہمارے پاس سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے، ہمارا وکیل ہونا چاہیے. وفاق المدارس کا ایک برسرے روزگار جو ہے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو صرف اسی کے لیے وقف کر دیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام لوگوں کو سب چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہے، سب کو سب فرصت نہیں ہے. اس لیے ہم کو اس کو بہت مستحکم اور بہت مضبوط طریقے سے ہم کو یہ کام کرنا ہے. میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہم کو خوب کامیابی عطا فرمائے اور مسلمانوں کی ملت اسلامیہ کی رہنمائی فرمائے. الرحیم. الحمدللہ شہر کے حالات کے اور ملک کے حالات کے پیش نظر ہمارا اپنا شہر ہر موقع پر اس قسم کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی آزادی کے ساتھ تعلیم و تعلم ہو، تعلیم و تربیت ہو، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اور اسی کے پیش نظر وفاق المکاتب والمدارس کا یہ تنظیمی ڈھانچہ تقریباً 1.5 سال قبل تیار کیا گیا اور الحمدللہ اس میں شہر کے تمام ہی مکاتب شریک ہوئے اور اس بات کے لیے کوشاں بھی ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان کی مکمل رہبری رہنمائی ملکی قانون کے پیش نظر کی جاتی رہے. اور ایک حد تک ہم اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اپنے مدعوین جو وکلاء ہیں اور قانونی معلومات رکھنے والے ہیں، ان کے ذریعے ہم نے اپنے آج کے اس پروگرام میں پوری رہبری حاصل کی ہے. اور انہی کی رہنمائی میں ہم اپنے اس وفاق المدارس مکاتب کے تمام ہی پروگرام کو انجام دیں گے. اور جہاں تک قانونی رہبری ہے، جو بھی صورتحال ہوگی ہم اسی کے پیش نظر اپنے اس کاز کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ مکاتب و مدارس کا یہ تنظیمی ڈھانچہ، اس کے روح رواں حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی اور صدر علی قدر حضرت مولانا ادریس عقیل ملی دامت برکاتہم اور پورا ایک عملہ ہے شہر کے علماء کرام کا جو اس کام کو انجام دینے کے لیے کوشاں ہے. میں ان تمام اکابرین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام مکاتب و مدارس کو نظماء و صدور کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو اور اس قسم کے پروگرام کو تقویت پہنچا کر اپنے ملی کاز کو محفوظ اور باقی رکھنے کے لیے کوشش کی. اللہ سب کو